عزیز الرحمان متردد سے کھڑے تھے. عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حیران کن تھا. وہاں حرین اور عمر کے سوا کوئی نہیں تھا. تو ان دونوں کے مطابق سب کچھ اپنے آپ ہوا تھا. بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اپنے آپ ہاتھ نہیں ٹوٹ جاتا. کوئی تو تھا جس نے یہ کیا تھا، مگر کون؟ کسی نادیدہ شخص یا چیز نے. اف، وہ جتنا سوچتے اتنا ہی الجھ جاتے. خیر، انہیں اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے انہوں نے فون کر کے اسٹاف کے ایک ممبر کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا. جی سر، آپ نے بلایا؟ ایک معزز پروفیسر حاضر ہوا. تمام طلباء و طالبات سے کہیں کہ آج ہی اپنی پیکنگ کر لیں، کل صبح ہم واپس جا رہے ہیں. تو انہوں نے سگریٹ کا بے رنگ دھواں ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا. جی بہتر. وہ چلا گیا. عمر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے کافی تیز بخار تھا اور وہ بستر پر بے سود پڑا تھا. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا. شزا، عنایا اور نعمان اس کے لیے فکر مند تھے. حورین سائے اس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ واحد تھی جو اس واقعے کی چشمدید گواہ تھی. وہ خود تذبذب کا شکار تھی. ذہن سوچ سوچ کر منتشر ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا. عمر کا ہاتھ سفید پٹیوں میں مقید تھا اور وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا. اس کے سرہانے بیٹھی حورین نے کھڑکی سے ابھرتا اندھیرا دیکھا. رات ہو چکی تھی، صبح نکلنا تھا اور ابھی تک اس نے سامان پیک نہیں کیا تھا. چنانچہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور سامان سمیٹنا شروع کر دیا. 10 منٹ میں اس کا بیگ تیار ہو گیا. پھر وہ واپس عمر کے کمرے میں آ گئی، لیکن نہ جانے کیوں اب اس کا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا. جی چاہ رہا تھا کہ کھڑکی سے نکل کر بھاگ جائے اس درخت کے پاس. بہرحال اسے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے میں صرف 5 منٹ لگے تھے. وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس درخت کے پاس پہنچ گئی تھی. بوڑھا پراسرار درخت تو جیسے اسی کا منتظر تھا. اس کی آمد پر ٹہنیاں رقص کرنے لگی. حورین نے بے اختیار ہو کر اس کے تنے کو چھوا. وہ چل رہا تھا، اس کا ہاتھ ہلکا سا چل گیا. اسٹرینج، اس کے لب واں ہوئے. کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ واپس آ گئی. اس رات مری میں اتنی برف باری ہوئی کہ لوگ سردی سے ٹھٹھرنے لگے، مگر ایک وسیع میدان کے وسط میں کھڑا دیو ہیکل درخت سلگتا رہا، چلتا رہا. برف گرتی رہی اور صبح تک تمام سڑکیں منجمد ہو گئیں. سارے راستے بند ہو گئے. اگلے 1 ہفتے تک کوئی کہیں نہیں جا سکتا تھا. سر عزیز الرحمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے. اگلے 2 دن میں بھی عمر کی حالت نہیں سنبھلی تھی. مسلسل بگڑتی طبیعت نے ان سب پر چین کی نیند حرام کر دی تھی. اسے کسی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. اگر عمر کو معلوم ہوتا کہ حورین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش اس پر یہ قیامت ڈھائے گی تو شاید وہ ایسا کبھی نہ کرتا. وہ بستر میں دھسی لیمپ آن آف کر رہی تھی جب تڑاک سے دروازہ کھلا. اس نے جھٹ سے سر اٹھایا. وہاں کوئی نہیں تھا. وہ آنکھیں پھاڑے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی. کوئی نظر نہ آیا تو اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پلکیں موند لی. اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا. اس نے رخ پھیر کر دیکھا تو ہیزل گرین آنکھوں میں خوف و دہشت سمٹ آئی تھی. بھوری آنکھوں والا ہینڈسم سا لڑکا اس کے پہلو میں بیٹھا تھا. فلک شگاف چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، مگر اس کی آواز باہر نہیں گئی تھی. اگر جاتی تو اس کے والدین ضرور اندر آ جاتے. سنابل، اس نے پکارا تو وہ رونے لگی. گو ٹو ہیل. کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا. بیڈ کی دوسری جانب سے اتر کر وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور وہ شخص لمحوں میں غائب ہو گیا. سنابل کا سر چکرایا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گئی. صبح صالحہ بیگم آئی تو اسے بے ہوش پا کر متحیر رہ گئی. جمال صاحب اسے ہسپتال لے گئے، جہاں آدھے گھنٹے کے علاج کے بعد وہ بہتر تھی. ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا تھا. البتہ ان کے باز پرست کرنے پر سنابل نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ خواب میں ڈر گئی تھی. صالحہ بیگم مطمئن نہیں تھی. وہ پریشان تھی کہ جب سے سنابل واپس آئی تھی اسے مسلسل ہلکا ہلکا بخار تھا. اوپر سے مری کے خراب موسم کے سبب حورین کی واپسی بھی لیٹ ہو گئی تھی. عمر کے ہاتھ کا سن کر انہیں دکھ ہوا تھا. ان کا دل اندر ہی اندر ڈول رہا تھا. وہ خدا سے اپنی دونوں بچیوں کی سلامتی کے لیے دعا کو تھی. 5 روز سے وہ کالج پہ نہیں جا رہی تھی. تمکین، کومل اور اسامہ اس سے ملنے آئے تھے. انہیں دیکھ کر بھی وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، لیکن ان کے جاتے ہی اس کے ہونٹوں کو چپ لگ گئی تھی. نہ جانے ایسا کیا تھا اس کے کہ دماغ اس شخص کے تصور سے نکلنے کو راضی ہی نہیں تھا. وہ لاکھ سر جھٹکتی مگر اس کا سراپا تو گویا ذہن کے پردوں سے لپٹ کر رہ گیا تھا. وہ ٹی وی پر چینل بدل رہی تھی کہ یکایک اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا. آ کے بستی ہے لب و گوش ہے تیرے بغیر، آ کے ہستی بے لب و بے گوش ہے تیرے بغیر، کائنات ایک محشر خاموش ہے تیرے بغیر، تو نہیں تو رات ہے محروم سوزے زندگی، شام ہی سے چاندنی روپوش ہے تیرے بغیر. کوئی شاعر بڑے درد سے یہ فکرہ دہرا رہا تھا. سنابل کا دل بیٹھنے لگا. 3 دن سے وہ نہیں آیا تھا. اس کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا. آنکھوں کے گرد سے ہلکے ایسے امڈ آئے تھے جیسے اسے دیکھنے کی چاہ نے انہیں مجبور کیا ہو. اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بہنے لگیں. ٹی وی آف کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لائٹ آن کی اس خیال سے کہ شاید وہ کہیں ہو. اس نے تارانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور نگاہ بے مراد سی تھک کر لوٹ آئی. نیند آ کر اچڑ جاتی ہے تیری یاد میں، تارے بستر نشتر آغوش ہے تیرے بغیر. اس نے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی سنبھالی اور اپنی ڈائری پر قلم گھسیٹنے لگی. زندگی تجھ سے عبارت تھی مگر جب تو نہیں، زندگی کا اپنی کس کو ہوش ہے تیرے بغیر. اس کے ساتھ ہی 2 آنسو ٹوٹ کر کورے کاغذ پر گرے. اس کی سسکیاں اس شخص کو پکارنے لگیں جو اس کی سانسوں پر قابض ہو بیٹھا تھا. تبھی یکایک
خوشبوؤں کا ایک ریلا اس کے نتنوں سے ٹکرایا اور ہوا کے جھونکے کی مانند کوئی آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا۔ سنابل نے چونک کر سر اٹھایا، بھوری آنکھوں والا لڑکا اس کے سامنے تھا۔ سنابل اٹھی اور فوراً سے پیشتر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ تم نے کیا کر دیا مجھ پر؟ میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہی۔ اس کی بہتی آنکھیں فریاد کرنے لگی۔ شہرام دھیرے سے مسکرا دیا۔ سنابل نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بہت گرم تھا۔ یہی سوال اگر ہم کریں تو؟ گمبھیر آواز پر وہ اسے دور ہو گئی۔ اس نے اپنے پرتپش ہاتھوں سے اس کے آنسو چنے تو وہ رونا بھول گئی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کوئی کشش تھی جو سنابل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ خود کو بھول کر اس کے نقوش یاد کرنے لگی جو پورے قد سے اس کے سامنے مسیحا بنا آنسو پہنچ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ رکا تو سنابل کو تشویش ہوئی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ وہ اچانک بہت گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ آگ سے پیدا ہونے والے بدن یوں ہی نہیں سلگتے رہتے ہیں، یہ ہماری عام حالت ہے۔ ہاں، اگر اس حرارت میں کچھ کمی واقع ہو جائے تو پھر طبیب سے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر سنابل کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ سنابل بیٹا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بدک کر مڑی۔ آنکھیں صالحہ بیگم کو دیکھ کر شدت خوف سے پھٹ سی گئی۔ نہ جانے وہ اسے قطعی غیر لڑکی کے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گی، کیا کہیں گی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ جی؟ تھوک نگل کر سوکھے گلے کو تر کرتے ہوئے اس نے ہلکا سا رخ پھیرا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوائی کھا لی؟ وہ متفکر سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں۔ جی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو شفقت سے پیچھے کیا اور پیشانی چومی۔ اس کی متورم آنکھیں اور اڑی ہوئی رنگت ان کے مطابق اس کی طبیعت خرابی کی غماز تھی، لہٰذا انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا اور دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ سنابل نے کانپتے ہاتھوں کو ارکلوت پیشانی پر رکھا اور ایک گہرا اور کسی قدر اطمینان میں لپٹا سانس ہوا میں خارج کیا۔ بستر پر آ کر بیٹھی، ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کمبل میں سر گھسا لیا تھا۔ سو رہی ہو؟ بجلی کی سی تیزی سے اس نے کمبل کھینچ اتارا۔ سنابل نے دیکھا وہ اس کے پہلو میں بیٹھا سراپا سوال بنا تھا۔ تم اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو یہیں تھے، اور کہاں جانے؟ بس تمہارے علاوہ کوئی اور ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ سنابل کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ سنجیدہ بھوری آنکھوں کو یہ چمک بہت بھائی تھی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہی تھی اور وہ دونوں انجانے راستوں کے مسافر بنے محبت کا دامن تھام کر منزل سے بے خبر چلتے جا رہے تھے۔ چاند اونگنے لگا مگر انہیں نیند نہیں آئی تھی۔ سنابل اور شہرام ایک دوسرے کو اپنی گزشتہ زیست کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا۔ شہرام اس کے پہلو سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم نماز پڑھو گے؟ جن بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سنابل نے دیدے پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا صرف انسان عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم جن کیوں نہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ وہ تو گویا غش کھا گئی۔ تم بھی اٹھ کر نماز پڑھ لو، شہرام کہہ کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہی، پھر اس پر قنوطگی چھانے لگی، لہٰذا وہ سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ انگاروں پر چل رہی ہے، تاہم اس کے پاؤں جل نہیں رہے کیونکہ اس کے ہر قدم کے نیچے شہرام کا ہاتھ ہے۔ یکایک آگ کے انگاروں میں بھرا میدان ایک خوبصورت باغ میں بدل گیا، ایک ایسا باغ جہاں پھول تھے، تتلیاں تھیں۔ سنابل، شہرام نے اسے پکارا اور تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ دھیرے سے چل کر اس کے پاس آیا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت میں کھوئی ہوئی سنابل کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ شہرام اس سے کچھ فاصلے پر رکا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گندمی گال پر رکھا۔ سنابل، اس کے لمس کی گرمی سے رخسار دہک اٹھا، تبھی بارش کے چند قطرے اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ سنابل اٹھو۔ نرم گرم ہاتھ اس کے رخساروں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے پلکیں وان کی تو چہرے پر پانی کے قطرے لڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نظروں کے سامنے وہ جاذب نظر شخص تھا۔ نماز پڑھ لو، ابھی وقت ہے۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر وہ اٹھ بیٹھی جیسے وہ بارش سمجھ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کا پانی تھا جو شہرام اسے جگانے کے لیے اس پر ڈال رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 5 بج رہے تھے۔ حورین باقاعدگی سے عبادت کرتی تھی مگر سنابل کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس سال آخری بار نماز کب پڑھی تھی، اور فجر کی نماز تو زندگی میں کبھی نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ دیر سے جاگتی تھی۔ اس پر صرف رمضان میں ہی نماز فرض ہوتی تھی اور عید کا چاند نظر آتے اس کا مسئلے سے ناتا ٹوٹ جاتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ نیم دراز ہونے لگے تو شہرام نے اسے گھوریوں سے نوازا، پھر اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکلی اور لمحے بھر میں سنابل کے سینے پر 2 فٹ کا سانپ رینگنے لگا۔ خود شہرام غائب ہو گیا۔ سنابل کو سینے پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے پلکوں کے درد سے جب ہٹے کٹے سانپ کا دیدار کیا تو جی جان سے چلا اٹھی۔ گھبراہٹ میں اسے ہاتھ سے پرے دھکیلتے ہوئے بستر سے اتر کر بھاگی۔ پورے کمرے میں اس کی دوڑیں لگ گئی تھی۔ امی، ابو، نہ جانے کون کون سے رشتے اس پل یاد آئے تھے۔ شہرام مسکراتی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ روتی چلاتی ادھم مچاتی وہ اسے محسوس کرنے لگی۔ وہ بھاگتی پھر رہی تھی اور پھرتیلا سانپ اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا۔ تبھی شہرام کا اندیکھا وجود سنابل پر ایک دم ظاہر ہوا۔ شہرام، وہ بھاگ کر آئی اور اس کے سیاہ کالر تھام کر روتی ہوئی اس کے چوڑے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ مجھے بچاؤ پلیز۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر شہرام کی جگہ دیوار ہوتی تو وہ اس پر چڑھ جاتی۔ نماز پڑھو گی؟ ہاں ہاں، اسے ساری نمازیں پڑھوں گی۔ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر حامی بھری۔ بس شہرام کی ایک نظر اور سانپ غائب۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ اسی کی کارستانی تھی، لہٰذا دور ہٹی، خفا سے نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ حورین کے کمرے میں اس نے فجر کی نماز ادا کی اور کچھ دیر بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کے سبب چوہے دوڑ رہے تھے۔
فریج میں دودھ، فروٹس، سینڈوچ، کباب، کچھ سلائس اور انڈے موجود تھے، یعنی اس کی ضرورت کا سب کچھ رکھا تھا، مگر اس کا کام کچھ نہیں تھا۔ خالی دودھ پینے کی عادت نہیں تھی، فروٹس کھانے کو دل نہیں کیا، اور سینڈوچ کباب ٹھنڈے تھے، اسے تو چولہے کے قریب جانے میں بھی موت پڑتی تھی۔ یہ سب کچھ حورین اور صالحہ بیگم کرتی تھی اس کے لیے۔ چنانچہ اس نے باقی پانی کی بوتل اٹھائی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی پانی پی رہی تھی کہ کوئی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھا، وہ شہرام تھا۔ ٹرے میں گرما گرم کباب اور سینڈوچ رکھے تھے، پھلوں کا فریش جوس بھی تھا۔ نہ جانے اتنی جلدی اس نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ بہرحال اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور خالی معدے کی دعائیں سن کر کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے جھوٹے منہ بھی شہرام کو کھانے کی دعوت نہیں دی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔